وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین مزید سماج، معاشرہ اور سوسائٹی کے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی عجیب سا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہجڑا یا چھکا کہا جاتا ہے، چھکا نہیں کہنا چاہیے، یا خواجہ سرا ان کو فصیح اردو میں بولا جاتا ہے، خواجہ سرا۔ تو سوال یہ تھا کہ وہ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، پیار سے باتیں بھی کرتے ہیں اور آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، کبھی مسلم نام کبھی غیر مسلم نام بتا کر کے، اور ایک جمیلہ تھی وہ تو حج کر کے بھی آئی تھی، بوڑھی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہجڑے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا اسلام کی دعوت دینی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں دو ہی جینڈر انسانوں کے ہیں، یعنی دو ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، یا تو مرد یا تو عورت۔ اب اللہ رب العالمین نے تیسری قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے میل اور فیمیل کا ذکر کیا ہے، اور جس کو ہجڑا یا مخنث کہا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، ذکر اور انثى، میل اور فیمیل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 سے لے کر کے اور 39 تک ہے۔ اور ہجڑا جس کو خنثی کہا جاتا ہے، لیس بنوع ثالث، یہ تھرڈ جینڈر نہیں ہے کوئی۔ خواجہ سرا یہ کوئی انسان کی تیسری قسم نہیں ہے، انما مردہ الی احد النوعین، بلکہ دونوں میں سے ایک ضرور ہے، فہو فی الحقیقہ اما ذکر و اما انثی، ہجڑا یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے۔ وانما اشکل حالہ علینا، بلکہ اس کی حالت ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے۔ علامہ قرطبی اس سلسلے میں کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً حَصَرَ ذُرِّيَّتَهُمَا فِي نَوْعَيْنِ۔ اللہ رب العالمین نے دو ہی قسمیں بیان کی ہیں ذریت کی، فَاقْتَضَىٰ أَنَّ الْخُنثَىٰ لَيْسَ بِنَوْعٍ، اس سے معلوم ہوا کہ ہجڑا یا خواجہ سرا کوئی تیسری قسم نہیں ہے، لیکن لہ حقیقہ تردہ الی ہذین النوعین وہی الآدمیہ، لیکن اس کی حقیقت ہے، اور حقیقت کا جو مرجع ہے وہ آدمی ہے، آدمیت ہے۔ فیلحق باحدہما، تو ان دونوں میں سے یعنی میل یا فیمیل میں سے کسی کی طرف اس کا میلان دیکھ کر اس کا حکم لگایا جائے گا۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2 ہے۔ وقد اخبر اللہ تعالی ان الناس یوم القیامہ فریقان، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ دو ہی فریق ہوں گے، تیسرا کوئی فریق نہیں ہوگا۔ فریقان اثنان لا ثالث لهما، فقال عز وجل وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنتی دوسرا جہنمی، سورۃ الشورى آیت نمبر 7۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں، مومنین مومنات، مومنین ہیں یا مومنات ہیں، ولا ثالث لہما، ان دونوں قسموں کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے، وَأَهْلُ الْكُفْرِ وَالْإِشْرَاكِ أَنَّهُمَا قِسْمَانِ، اہل کفر اور اہل شرک یہ دونوں کے دونوں دو قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ان تمام دلائل سے جو بات واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی اولاد یا تو میل ہے یا فیمیل ہے، اور انجام یا تو جنت ہے یا نار جہنم ہے، تیسری کوئی قسم نہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے جس کو ٹرانسجینڈر وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ تیسری قسم انسانوں میں نہیں ہے۔ البتہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ظلم اور بعض والدین کا ظلم ان خواجہ سراؤں پر زیادہ ہی ہے۔ اب دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر اس قسم کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر ہی میں یا انہی ملکوں میں خواجہ سراؤں کی ٹیم ہوتی ہے، اور یہ ٹیم والے کو جیسے ہی کسی بچے کی اطلاع مل جاتی ہے ویسے ہی اپنی ٹیم کا ورکر بنا لیتے ہیں۔ یہ سراسر والدین کا ظلم ہے۔ عرب ملکوں میں کیا ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً، لیکن ان کی کوئی ٹیم نہیں ہے تو اس وجہ سے ہجڑوں کی کوئی بات بھی کسی کو معلوم نہیں ہو پاتی ہے۔ والدین جانتے ہیں اس چیز کو، اگر لڑکی کی طرف یا فیمیل کی طرف میلان ہے تو گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فیمیل کے جنس سے ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن پڑھائی لکھائی نماز روزہ عبادات تمام میں وہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر لڑکے کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہجڑا ہے تو اس کے بارے میں بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب ہمارے سماج اور معاشرے میں الگ سے اس کی کمیٹی بنائی گئی ہے اور الگ سے گروپ بنایا گیا ہے، بلکہ ٹیم بنائی گئی ہے، اور یہ ٹیم گھومتی رہتی ہے، پتہ لگاتی رہتی ہے۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے یہاں ہجڑا یا ہجڑنی کی پیدائش ہوئی ہے تو فوراً ہی لپک لیتے ہیں۔ یہ اصل والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں یا بچیوں کی خبر کسی کو بھی کانوں کان تک نہ دیں، تو یہ ظلم ہوگا ہی نہیں۔ بہرحال جہاں تک دعوت کی بات ہے تو بالکل دعوت دینی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، جیسا کہ بتایا گیا کہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین والدین کو سمجھ عطا فرمائے، دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔